بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری خواتین، میں آج آپ کو بتانے والا ہوں وہ 5 باتیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس بندے کے جسم کے اندر، اس بندے کے بدن میں 5 نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ 5 کام وہ کرتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، تو کوشش یہ کریں کہ ایسے کام کیا کریں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، ماں باپوں کی خدمت کریں، بہن بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا اخلاق دکھائیں، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئیں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی، قطع تعلق نہ کریں، بلکہ اچھا برتاؤ ان کے ساتھ دکھائیں، اچھا اخلاق دکھائیں۔ اسلام یہی سکھاتا ہے میرے عزیزوں۔ اسلام اور ایمان لانے کے بعد، اسلام میں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا درجہ اخلاق کا ہے۔ جس کے پاس اخلاق نہیں تو سمجھو کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے بارے میں اخلاق کی باری آتی ہے تو ارشاد فرماتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہم کو بتا رہی ہے کہ اخلاق کا اچھا ہونا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، تو کتابوں کے اندر آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام میں ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا درجہ اخلاق کا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ اخلاق کا ہے۔ آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تبھی آپ ماں باپوں کی خدمت کریں گے۔ آپ کا اخلاق اگر اچھا ہوگا تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تبھی آپ گاؤں والوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، یار دوستوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو اب آئیے وہ 5 نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں جو بندے کے بدن میں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں میرے عزیزوں؟ نمبر 1، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہوں، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس بندے کے جسم کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، اور جب ماں باپوں کی خدمت نہیں کرے گا تو ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، اور ماں باپ ناراض ہوں گے تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا۔ اور جس انسان سے اس کے ماں باپ ناراض ہے تو نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کا کوئی اچھا کام قبول ہے، نہ اس کی کوئی نیکی قبول ہو سکتی ہے۔ جب تک اس کی کوئی نیکی، اس کا اچھا کام قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا یہ پیغام ہے، یہ قول ہے، حدیث پاک ہے اس کے بارے میں کہ جس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، اس سے رسول راضی، اس سے تمام انبیاء اولیاء اکرام راضی، اور جس کے ماں باپ ناراض تو اس سے اللہ بھی ناراض، رسول کریم بھی ناراض، تمام صحابہ ناراض، تمام شہداء ناراض، تمام پوری امت مسلمہ ناراض۔ تو میرے عزیزوں، کوشش کریں کہ ماں باپ راضی ہوں۔ نمبر 1 ہو چکا۔ نمبر 2، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کسی بندے سے تو پھر وہ انسان نماز نہیں پڑھتا، سجدوں کی نماز پڑھنے کی توفیق اللہ اس سے چھین لیتا ہے، نیک کام کرنے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے، جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ بندہ اتنے گناہ کرتا ہے، بے حد سے بے حد گناہ کرتا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے میرے عزیزو، کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے۔ کبھی یہ پیروں کے ذریعے گناہ کرتا ہے، کبھی ہاتھوں کے ذریعے گناہ کرتا ہے، کبھی زبان کے ذریعے گناہ کرتا ہے، کبھی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے۔ زبان کے ذریعے گناہ کیسے ہوگا؟ زبان کے ذریعے کہ گالی بکنا، کسی کی برائی کرنا،
بدی غیبت کرنا، چغلخوری کرنا تو یہ گناہ ہے نا. کسی کو بد نظری سے دیکھنا، بد نظری کرنا، نظر ڈالنا اور بری نظر ڈالنا یہ گناہ ہے. میرے عزیزو، کوئی اللہ کی اچھی چیز دیکھے، اللہ کی پیدا کر دی، اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی اچھی چیز آپ دیکھیں تو دیکھنے کے بعد کہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور اگر آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھی، کسی اپنے مسلمان بھائی کے پاس اس چیز کو دیکھا، اس کا کاروبار بڑھتا ہوا دیکھا، اس کی اچھی فصل آپ نے دیکھی، اس کا اچھا مکان آپ نے بنتا ہوا دیکھا اور حسد کیا اور اس سے جلنے لگے حسد کی آگ میں، تو پھر آپ گناہگار ہو جائیں گے. سمجھو کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. اور آپ نے کسی کا اچھا مکان بنتا ہوا دیکھا، اچھا کام ہوتا ہوا دیکھا، اچھا کاروبار دیکھا، اچھی فصل دیکھی، تو آپ نے کہا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ میرے بھائی کے کام میں برکت عطا فرما، اسی طریقے سے میرے کام میں بھی برکت عطا فرما. جس طریقے سے تو نے اس کو مال و زر سے نوازا، اسی طریقے سے مجھے بھی مال و زر عطا فرما دے. تو یہ ثواب ہے. اور حسد کریں گے، گناہ کریں گے تو آپ کی روزی اور کم ہو جائے گی. تو ایسے کاموں سے بچیے. تو دیکھیے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے. نمبر 4، بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے کسی بندے سے تو اس بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے. چہرے کے نور کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی نور، جو اس کے دل کا نور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب نور ختم ہوتا ہے تو پھر اچھی چیز کو اس کا دل قبول نہیں کرتا ہے نا. اچھی چیز کو اس کا دل قبول نہیں کرتا. یہ روزی کھاتا ہے تو یہ جو ہے حرام کھاتا ہے، اس لیے اس کا دل قبول کرتا ہے. اور رشوت کھاتا ہے، دلالی مار دیتا ہے، جھوٹ بول کے پیسہ کماتا ہے، تو یہ سارے کا سارا حرام ہے. تو یہ اس وقت کرتا ہے جب کہ اس کے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل کا نور، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. اور جب ایمانی روشنی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کا دل نور سے معمور ہوتا ہے، اس کا دل نبی کا مدینہ ہوتا ہے، نبی جو سینہ ہے نبی کا مدینہ جب ہوتا ہے، نبی کی محبت اس کے سینے کے اندر موجود ہوتی ہے، تو یہ غلط کاموں کی طرف نہیں جاتا ہے. بلکہ جب نور ہوتا ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اچھا اخلاق لوگوں کو دکھاتا ہے، اچھی عادت اس کی ہوتی ہے. یہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والا اچھا سچا بندہ ہو جاتا ہے. تو بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے. نمبر 5، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے. یعنی اچھائیوں کو اس کا دل کرتا ہی نہیں ہے. تو یہ 5 نشانی ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ 5 نشانی بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو آپ غور کریں کہ آپ کے اندر تو یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں، اور اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں اور سچے انسان بن جائیں. جھوٹ بولتے تھے تو اب توبہ کر لیے کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے. حسد کرتے تھے، جلن کرتے تھے کسی کے مال کو دیکھ کر، تو اب توبہ کر لیجئے کہ آئندہ ہم حسد جلن نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہمارے نبی نے منع فرمایا، ہمارے خدا نے ہم سے منع فرمایا کہ کسی سے حسد نہیں کرنا ہے، کسی سے جلن نہیں کرنا ہے، کسی سے بغض و عناد نہیں رکھنا ہے، دل کو صاف رکھنا ہے. مومن وہ ہوتا ہے، نبی فرماتے سچا مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور دل ایک ہو، اور جس کی زبان اور دل میں اس کے فرق ہو تو وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے. تو میرے عزیزو، ایسے کاموں سے بچیے. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں اور سچے اور پکے اللہ کے سچے بندے، اللہ کے سچے بندے اور نیک بندے، سچے پکے مسلمان بن جائیے. اللہ تعالیٰ توفیق کرنے کی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، اب آئیے قرآن کریم کی ایک سورت آپ کو سناتا ہوں. آج میں وہ سورت سناؤں گا جو اکثر و بیشتر لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے نمازوں کے اندر. اس لیے میں ایک سورت آپ کو سناتا ہوں اور آپ چیک کریں اور غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کیسا پڑھتے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں آپ کے پڑھنے میں کہیں غلطی تو نہیں ہے. غلطی ہو تو اس کو ہماری سننے کے بعد آپ سدھار لینا. میں شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت کریمہ، اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ شریف یہ نمازوں میں اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو بھی غلط پڑھ لیتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو سنائی ہے، جیسے میں نے پڑھی ہے ایسے ہی سن کے اچھے سے آپ یاد کر لیں تاکہ آپ کی نماز مکمل ہو، صحیح ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، لائک کرنے کا بٹن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس طریقے سے ہوتا ہے، اس کو لائک کر دیں۔ اگر کوئی ہماری ویڈیو کو لائک کرتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس نے ہماری ویڈیو کو پسند کیا، ہمیں پتہ لگ جاتی ہے یہ بات کہ ہماری ویڈیو کو لوگوں نے پسند کیا ہے۔ تو آپ لائک کر کے بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی کہ نہیں آئی، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچے اور وہ عمل کرے اور اس کی دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے اور دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔